جب یہ جذبات عقل، عدل اور رحم سے آزاد ہو جائیں تو یہی غیرت پھر ظلم بن جاتی ہے، بلکہ یہ سکھایا، رواج بنایا اور نسلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا غیرت، عزت، حمیت کا یہ احساس انسان کی اندرونی اور فطری چیز ہے؟ ظالموں، میں نے نکاح کیا ہے، سنا نہیں کیا، مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے، ہاتھ لگانے کی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل شیتل کی کہانی، مذہب، سائنس اور ضمیر کی عدالت میں۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سوال ہے کہ ہم انسان کتنا انسان ہیں۔ بلوچستان میں ایک لڑکی شیتل کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ شاید اس نے کسی سے بات کی تھی، شاید وہ کسی کو پسند کرتی تھی، اور شاید اس نے اپنے لیے جینے کی خواہش کی تھی، اور وہ خواہش ایک خاندان، ایک قبیلے اور ایک سوچ کو ناقابل برداشت لگی، تو انہوں نے فیصلہ کیا، مار دو شیتل کو، اس کے سپنے کو، اس کی سانسوں کو، صرف اسی لیے کہ وہ ایک لڑکی تھی اور ایک آزاد سوچ رکھتی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا غیرت، عزت، حمیت کا یہ احساس انسان کی اندرونی اور فطری چیز ہے، یا یہ معاشرے کا بنایا ہوا ایک ایسا خول ہے جو صرف کمزوروں پر تنگ کیا جاتا ہے؟ معزز ناظرین، آئیے سمجھتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل ہوتا کیوں ہے، اور یہ اسلام، سائنس اور اخلاقیات کی روشنی میں کتنا بڑا جرم ہے۔ سب سے پہلی بات، غیرت کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین کرام، غیرت ایک جذباتی کیفیت ہے جو انسان کو اپنے خاندان، عزت یا اقدار کے تحفظ کے لیے ابھارتی ہے۔ جب یہ جذبات عقل، عدل اور رحم سے آزاد ہو جائیں تو یہی غیرت پھر ظلم بن جاتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 میں قرآن کہتا ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے ساتھ۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا شیتل کا قتل حق تھا؟ کیا وہ کسی قانون، عدالت یا کسی جرم کے تحت مجرم تھی؟ ناظرین کرام، اسلام میں زنا جیسے جرم کا بھی واضح قانون موجود ہے۔ گواہوں کی موجودگی، عدالت کی کارروائی اور قاضی کا حکم۔ کیا شیتل پر یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں۔ یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق شیتل کا قتل قتل ناحق ہے، اور ایسا قتل قرآن کے الفاظ میں زمین پر فساد پھیلانے کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس کہتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا ایک سماجی اور ثقافتی اثر اور ڈھانچہ ہے۔ یعنی یہ انسان کے اندر قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ سکھایا، رواج بنایا اور نسلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔
سائنس کے مطابق انسان کا دماغ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریپٹیلین برین جو صرف خود غرضی، خطرے اور حملے کا فوری رد عمل دیتا ہے۔ لیمبک سسٹم دماغ کا وہ حصہ جو جذبات پیدا کرتا ہے، جیسے غصہ، خوف اور محبت۔ تیسرا ٹیکس نیوکوٹ یعنی وہ حصہ جو تجربہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جب کوئی شخص غیرت میں آ کر قتل کرتا ہے تو وہ صرف دماغ کے ایک حصے لیمبک سسٹم سے کام لے رہا ہوتا ہے، اور دماغ کا تیسرا حصہ ٹیکس نیوکوٹ یعنی عقل بند ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا وہ معاشرہ جو صرف جذبات پر زندہ ہو، کیا وہ انسانیت کو بچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ معزز ناظرین، اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا حکم دیا؟ بلکہ ایک واقعہ یاد کیجیے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس معاملے کو عدالت میں لاؤ اور 4 گواہ لاؤ، ورنہ تم پر حد لگے گی۔ معزز ناظرین، یہ ہے عدل، یہ ہے اسلام۔ شیتل نے اگر کوئی غلطی کی بھی تھی تو کیا بغیر عدالت، بغیر وکیل اور بغیر صفائی صرف ایک سوچ پر مار دی جائے؟ کیا ہم خود ہی جج، وکیل اور جلاد بن جائیں؟ یہی تو ہے اصل فتنہ۔ معزز ناظرین، غیرت کے نام پر قتل صرف ایک لڑکی کا قتل نہیں، یہ قانون، رحم، اخلاق اور دین کے چہرے پر حملہ ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور پہلو، معاشرتی منافقت پر۔ ناظرین کرام، جب ایک لڑکی کچھ کرے تو غیرت جاگ جاتی ہے، مگر وہی کام ایک لڑکا کرے تو وہ چالاکی بن جاتی ہے۔ کیا غیرت کا معیار جینڈر مطلب جنس پر منحصر ہوتا ہے؟ کیا یہ عدل ہے یا ظلم؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں قرآن فرماتا ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، شیتل کا قتل اسلام کے احکام سے بغاوت ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی ہی بنائی ہوئی عزت کا خدا بن بیٹھا ہو۔ اب آئیے ایک لمحہ رک کر سوچئے، اگر آپ کے گھر کی بیٹی، بہن یا بیوی شیتل کی جگہ ہوتی تو آپ کا ضمیر تب بھی اتنا ہی خاموش رہتا جتنا آج رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کا عدل و انصاف، رحم اور دلیل جیسے قوانین پر مبنی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی روایات، رسم و رواج اور شریعت میں فرق سیکھنا ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روندتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ ہے، شیتل کا اصل مجرم کون ہے؟ وہ ہاتھ یا وہ سوچ، وہ فرد یا وہ رسم؟ معزز ناظرین، اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی کسی کو اللہ کے برابر کر دینا۔
اور غیرت کے نام پر قتل کرنے والا شخص دراصل اپنی عزت کو خدا کی شریعت سے اوپر سمجھتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک روش ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ شیتل کا قتل ایک جرم ہے، دینی، انسانی اور سائنسی بنیادوں پر۔ اسلام نے ایسی غیرت کو کبھی جائز نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایسے کاموں کو رد کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آج اگر ہم خاموش رہے تو کل اور شیتلیں ماری جائیں گی، صرف اس لیے کہ وہ سوال کرتی ہیں، سوچتی ہیں یا محبت کرتی ہیں۔ کیا ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سوچ جرم اور محبت موت کی سزا بن جائے؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ خدا خاموش کیوں ہے اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔